شعبدے اور کرامتوں میں فرق ہوتا ہے. ہم شعبدے بازی میں آ چکے ہیں، انہی سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ایسے ایسے کرتب دکھاتے ہیں لوگوں کو. اب دیکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، سلفی صاحب آپ ٹھیک ہے، آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، مگر میں خود اس مجلس میں بیٹھا ہوں، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، سگریٹ بھی وہ پی رہے تھے، لیکن میں ادھر جا کر بیٹھا ہوں تو اس نے میرا نام لے کر کہا بھائی ادھر آؤ تم. کہتا میں زندگی میں پہلی بار ان کو ملا ہوں، انہوں نے میرا سب کچھ بتا دیا، تم یہ ہو، تمہارا یہ ہے، تم اس لیے آئے ہو، یہ کر کے آئے ہو. کہتے سلفی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں نا، بندہ ایک سوچتا تو ہے نا اس مجلس میں. اب میں تو پہلی بار مل رہا ہوں بھائیوں کو، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا میں ہوں میں کسی بندے کو اس کو بلا کر یہیں کھڑا کر کے اس کا سارا کچھ بتا دوں، یہاں تک بتا دوں کہ تیری پاکٹ میں نوٹ اتنے پڑے ہوئے ہیں، تو ہلتا تو ہے نا بندہ، ہے نا. اب اس کی چیز، اس کو رد کرنے کے لیے مجھے دلیل دینی پڑے گی، ورنہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ کہے گا تو جھوٹا وہ سچا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا گمراہی کا یہ ایک ذریعہ ہے. اس کے پیچھے یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اس کی رہنمائی لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خبیث تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد. وہ کہن تھا، یہ ایسے لوگ کہن ہوتے ہیں جو جنات کے ذریعے نا، شیاطین کے ذریعے یہ سارا کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں. اس خبیث کو گمانڈ ہے، وہ کہتا ہے تو کیا جانتا ہے جو میں جانتا ہوں، نعوذ باللہ، میں تو وہ بھی دیکھتا ہوں جو تیرے ساتھ ہیں، تو میں تو وہ بھی دیکھتا ہوں جو سمندر پر ہے. تو آپ نے فرمایا سمندر پر تو شیطان کا تخت ہے. اس نے بولا میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایتیں ہیں، جو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. تیرے میں دل کی بات بھی جانتا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے. وہ صاف ابن سیاد، یہ سپیکر میں بول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ویڈیو بھی بن رہی ہے، تحقیق بھی کر لیں اس بات کی. علماء حضرات جہاں تشریف فرما ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا یہ صحیح روایت ہے یا نہیں. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، بکواس کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے دل کی بات بھی جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی کچھ آیات کی تلاوت فرمائی. اب قرآن اس کے لیے ایک نئی کلام تھی نا. کہنے لگا جو تو نے پڑھا ہے وہ تو سمجھ نہیں آیا، لیکن دکھ تو نے کہا ہے نا. لفظ دکھ جو ہے نا، دھواں، سورہ دخان کی کچھ آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل تو ہے. اب کیا سسٹم ہے اس کے پاس؟ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا ہے جو اس کا ہمزاد ہوتا ہے. سمجھیں اس بات کو. وہ آپ کی ہر اس بات کو جانتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، الا کہ وہ بھی باتیں جو آپ بھول چکے ہیں اس کو یاد ہے. کیوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ تو ذرا لمبا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا نا کہ عائشہ کیا تیرا شیطان تجھ پر ہیوی ہو گیا ہے، تو گھبرا کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شیطان؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، میرے ساتھ بھی اللہ نے ایک شیطان کو پیدا کیا ہے، مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا ہے، ایمان لے آیا ہے. وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا. یہ وہ جن ہے جو ہمزاد ہوتا ہے انسان کے ساتھ، وہ سارا کچھ جانتا ہے. اب وہ خبیث جو ہے، وہ جو کاہن ہے، بڑا پیر ہوا ہے، بڑا زبردست پگڑا شگڑ پہنا ہوا ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا ولی اللہ ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ نعوذ باللہ کرامتیں ہیں کہ جس کو دیکھتا ہے اس کا سب کچھ بتا دیتا ہے. ہمارا ایمان اس پر آ جاتا ہے، اور ہے بھی چیز بڑی خطرناک ہے، اللہ محفوظ رکھے. اب اس کے لیے وہ اس کے شیطان کو دیکھتا ہے، وہ اس کا شیطان اس کو القاء کرتا جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا جاتا ہے. ایسا پنڈتوں میں بھی ہے، ایسا آپ کو ہانگ کانگ میں بھی چلے جائیں، جاپان میں بھی چلے جائیں، چائنا میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے نوٹوں کے نمبر تک دکھا دیں، بتا دیں گے.
میرے بھائی اس کو رد ہم نے کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ان چیزوں سے ہم نے متاثر نہیں ہونا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کرتے تھے، ایسے لوگوں کو کیسے پکڑتے تھے، کیسے ان کی گردنیں اتارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت بڑا کاہن لائے گئے کہ جی یہ اس طرح بڑی دل کی باتیں بتا دیتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ایک طریقہ اپنایا، یہ آپ لوگ بھی اس کا کسی بھی مجلس میں کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے ہاتھ کو پیچھے لے گئے، پیچھے کنکریاں اٹھائیں۔ اب وہ تو نہیں کنکریاں دیکھ رہا، گن کے اٹھا کر اس کو بولتے ہیں کہ بتاؤ اس میں کیا ہے۔ اس نے بولا اس میں کنکریاں ہیں۔ تو کہنے لگے کتنی ہیں؟ جتنی تھی انہوں نے بتا دی، گنی تو اتنی تھی۔ اب پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ پیچھے ہاتھ دے کر گئے، پھر کنکریاں اٹھائیں، پھر اس کو گنا نہیں، اس کو گنا نہیں۔ پوچھا بولو کیا ہے؟ کہنے لگا اس میں کنکریاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ کہتا نہیں پتا۔ یہ ہے فارمولہ، اس کو آپ لاکھوں میں ذلیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس فارمولے سے۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ جس کو تم معاوضے مانتے ہو، کرامتیں مانتے ہو۔ معاوضے اور کرامتوں میں فرق ہوتا ہے۔ معاوضہ کہتے ہیں پانی موجود ہے تو برکت آئے گی، خالی برتن میں نبی نے تھوکا پانی نہیں آیا۔ اس بھی نقطے کو سمجھیں آپ۔ جادو یہ ہے کہ ایک چیز کچھ نہیں ہے وہ آ گئی، یہ جادو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس سب صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو بھیجا، جاؤ بھائی جا کر کہیں سے پانی تلاش کرو۔ دیکھا تو دو صحابی، ایک گدھے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ گالیاں دیتی جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، اس کو گھسیٹتے ہوئے مشکیزیں اس نے اپنے گدھے پہ ڈالے ہوئے لے کر آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو قریب لائے، وہ بولتی جا رہی ہے بڑھیا، وہ تو نہیں پہچانا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشکیزہ لیا، اس کے مشکیزے میں تھوکا، پھر اس کے بعد اپنے مشکیزے اس مشکیزے سے بھرنے شروع کر دیے، اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ اس کا مشکیزہ اسی کا اسی طرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں نبیوں کا معجزہ۔ یہ نہیں کہ جی پیر صاحب کے پاس گئے، پیر صاحب نے خالی ٹرے رکھا، نعرہ لگایا غیر اللہ کا، تو ایک دم دیکھا تو چاول، مرغا، سجی بنی بنائی ساری آ گئی، دھواں اٹھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول ہیں، نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی جن سے ایک کھجور کی گٹلی بھی نہیں لی۔ صحیح نہیں ہے اسلام میں، جنوں سے کام لینا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ بزرگ کہتے ہوتے ہیں سلف صاحب نہیں لے سکتا بندہ جنہ تو کام لے سکتا۔ میں پھر ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ نہیں ایسی کوئی دلیل ہے تو مجھے آپ بتائیں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جنوں سے کام لینا کیسا ہے، تو میں نے ان کو یہی دلیل بتائی۔ میں نے بولا میرے نزدیک یہ حرام ہے۔ مجھے کہنے لگے دلیل کیا ہے؟ میں نے بولا دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی جن سے کوئی کام نہیں لیا۔ جب ہمارا کام اللہ کرے گا تو پھر ضرورت ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے یقین کامل۔ شرط لگا رہا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جب تم یہ کہو کہ میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑی بنانے والا، میرا داتا، میرا غوث، اولاد دینے والا، بیمار کرنے والا، شفا دینے والا، میری بگڑی بنانے والا، مجھے بیمار کر دے، شفا دینے والا، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جائے، پھر میں فرشتوں سے ان کی مدد کرتا، تتنزل علیہم الملائکۃ۔ جب آپ جنات سے کام کریں گے تو نہ آپ کا اللہ پر یقین رہے گا، نہ اس کی کلام پر یقین رہے گا۔
اللہ کی قسم ایک اعوذ باللہ پڑھنے سے یہ بھاگتا ہے، لیکن پڑھنے والا دل تو ہو۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہے یقین کرنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے ہیں اپنے آپ کو دم کر کے سوتے ہیں، جب آپ اپنے بستر پہ آتے ہیں اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ کتنے میرے بھائی ہیں کس نے کبھی آج تک اس طریقے کا دم کیا؟ حالانکہ کتابوں میں موجود ہے۔ اتنا یقین، کیا نبی کا اللہ پر یقین نہیں تھا؟ نبی سے بڑھ کر اللہ پر یقین کس کا نہیں تھا؟ آپ جاتے ہیں بستر پہ بیٹھتے ہیں، آپ اخلاص فلق ناس پڑھتے ہیں، اس سے کر کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار کر کے پھر آپ سوتے ہیں۔ معراج پہ آپ گئے، پہلے آسمان پر جبرائیل ساتھ ہیں، مگر ابلیس نے آگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، آگ لے کر نبی پر حملہ کر دیا۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی، بڑی بڑی کتابیں آپ کی۔ اللہ معاف فرمائے، مجھے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بہت کم میرے 1-2 بھائی ہوں گے جن کو یہ یاد ہوگی دعا۔ آپ نے وہ دعا پڑھی ہوئی پیچھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ نے اس کو طاقت دی، اللہ نے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اب نماز کا ٹائم میرا خیال ہے یہاں زور یہاں سرا اس طرح کیا آتا ہے، تو نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز میں آگے ہو کر اس طرح کافی دیر ہاتھ رہا آپ کا، 1 قدم آگے ہو کر کافی دیر اس طرح رہے۔ صحابہ پریشان ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کوئی نیا ایکشن آ گیا یا کوئی کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے اس طرح کیا؟ آپ نے فرمایا، آج ابلیس مجھ سے مایوس ہو گیا ہے، آج ابلیس مجھ سے مایوس ہو کر اس نے پوری کائنات سے شریر قسم کے شیاطین کی لشکر کو تیار کیا اور اس کی قیادت کرتا ہوا مجھ پر حملہ ور ہوا آگ لے کر۔ یہ بھی صحیح روایت ہے، جا کر پڑھ لیجیے گا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں نے 3 بار نماز ہی میں، آپ نے کہا میں نے 3 بار پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہیں رکا، وہ میری طرف آتا گیا۔ جب میرے قریب پہنچنے والا تھا تو میں نے کہا، پڑھا، العنک بلعنت اللہ، میں اللہ کی لعنت کے ساتھ تجھ پر لعنت کرتا ہوں۔ 3 بار جیسے ہی میں نے یہ پڑھا تو وہ میرے قریب آ گیا، میں نے آگے بڑھ کے اس کے گلے سے اس کو دبوچ لیا۔ اب صحابہ کو نظر نہیں آ رہا وہ جن، صحابہ تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو ہم نے جو مرا ہوا ہے اس کو بنا دیا اللہ کا محتاج، نعوذ باللہ، اللہ کو اس کا محتاج بنا دیا ظالموں نے کہ اللہ بے بس ہے، نعوذ باللہ۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا ایکشن کیا آپ نے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ مرا ہوا نہ سنائے تو اللہ اس کی نہیں سنتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں نے اس کو دبوچ لیا۔ پھر آپ نے پھر بھی یہ دعا پڑھی، اعوذ بکلمات اللہ، وہی جو معراج پہ بتائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر۔ حسن مسلم کے اندر آپ کو یہ دعا ملے گی۔ اتنی زبردست یہ دعا ہے، جو بندہ اس کو صبح شام پڑھ لے، اپنے بستر پر پڑھ لے، سارے معاملات اس کے سیدھے ہو جائیں۔ ایسے شیطانی اثرات ٹوٹتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پر یقین کون کرے؟ مولانا صاحب کو لمبا وظیفہ دسو، کوئی 2 لاکھ کا پڑھنے والا، کوئی وہ 3-4 تسبیحاں دسو، کوئی لاکھ دیا تسبیحاں جو وہ پڑھا میں، یعنی کہ پہلے ہی مرا ہوا ہے اس کو لمبی پڑھائی پہ لگا کے اور مارو۔ ہر چیز کا اصول ہے، گاڑی کو اس کی لمٹ سے زیادہ چلاؤ گے وہ سیز ہو جائے گا اس کا انجن۔ اسی طرح اللہ نے عبادت کے لیے وقت رکھے ہیں، آرام کے لیے وقت رکھے ہیں، کھانے کے لیے بتایا ہے، سونے کے لیے بتایا ہے۔ اور جو حد سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، حد سے زیادہ عبادت کرتا ہے، راتوں کو نہیں سوتا، وہ بھی جنوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں نہیں میں جلے پڑھنی ہے، میرے کو بابا جی آ جاتے، خوشبو آ جاتی ہے۔ اللہ نے نبی کو اجازت نہیں فرمائی ساری رات عبادت کرنے کی۔ اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ۔ تو ہم نے تو کہا فلاں پیر نے تو 40 سال ایک وضو سے نمازیں پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر بھی پڑھی، ساری رات نفل پڑھتے رہے، 1000 قرآن پڑھ لیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری چیزیں شیاطین کے متعلق اللہ کا سسٹم ہے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا۔ میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ
کہ آپ ایک ایک بات نبی کی کو چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے یہ سوچ لو وہ کس بڑے کی بات ہے. یقین جانے اگر کوئی بات بتائیں، کوئی دعا بتائیں، اگر آپ کو کوئی اولاد کا مسئلہ ہے صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کسی کو مال کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے ایک صحابی آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بڑے ہی برے خیالات آنے شروع ہو گئے ہیں، بڑے ہی گندے وسوسے آتے ہیں. اب صحابی کہہ رہا ہے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی علاج بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ علاج کون بتا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابی نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی. اب کئی لوگ اس سے خودکشیاں کر لیتے ہیں اس بیماری سے کہ نہیں جی میرے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی آ گئی ہے، 10 گولی مار دی، لکھا کہ میں نے اس لیے خودکشی کی ہے کہ میرے اللہ کو میں نے گالی دے دی تھی. یہ علاج نبی بتا رہے ہیں. صحابی آگے کہتا ہے، عرض کرتا ہے امامہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات خراب ہو گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، سونا مٹی بن گیا ہے، سوری قرضہ چڑھ گیا ہے، بزدل ہو گیا ہوں، بخیل بنتا جا رہا ہوں، سستی کاہلی ہے، گھر سے نکلا نہیں جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دعا بتائی، یہ کتابوں میں موجود ہے، صرف اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. لوگوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ یہ تویزوں دھاگوں سے بچ جائیں گے یا آستانوں سے بچ جائیں گے. اب وہ جتنی باتیں بتائی ہے اللہ کے نبی اس کا علاج بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ اللہ کے بندو یہ نبی کا نسخہ چھوڑ کے تم لمبے لمبے وظیفے چلے کر رہے ہو کہ رات کو بیٹھو اتنے لاکھ بار یہ پڑھو. نبی نے یہ بتایا. صحابی کہتا ہے میں نے چند دن اس کو پڑھا، اللہ نے مجھے شفا دے دی. ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دعا بتائی، تفسیر میں موجود ہے. اب قرضے کے لیے وظیفہ جی آپ جی 1.25 لاکھ بار پڑھیں جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. اپنی طرف سے یہ وظیفہ بنا دیا، جو نبی کا بتایا پتہ ہی نہیں. آپ نے فرمایا تو یہ پڑھ لیا کر قل اللہم مالک، یہ آیتیں پڑھ کے وہ دعا ہے یا رحمان الدنیا والآخرہ تیرے رحیم، اس میں موجود ہے. اولاد کی ضرورت ہے، نبیوں کو اللہ نے بتایا کہ ربی حب لی من الصالحین. بیمار ہو یہ پڑھو، جسم میں درد ہے یہ کرو، بخار ہے یہ دعا پڑھو، پھوڑا پھنسی ہے یہ کرو. کون سی چیز ہے حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے سے، کیونکہ رحمت العالمین ہے، ان کی چھوٹی بات جہاں ہو یا بڑی ہو وہ یہ دیکھو کس بڑے کی بات ہے. بسم اللہ کا زور رکھو اپنے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. اذان کا ٹائم ہو گیا، میں آخری بات کرتا ہوں. صحابہ کی مجلس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہو. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دیتی ہے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے. لفظ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان ملعون کو پتہ ہے کہ یہ کتنی قوت والا لفظ ہے. اس خبیث نے اس لفظ کو ڈی ویلیو کر دیا، اس کو بھانڈوں مراسیوں کے منہ میں ایز اے جوک، اس کو گانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو لطیفوں میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ویلیو. اور بتانے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اس کو پڑھے گا کثرت سے اس کو پڑھو. کوئی اس میں نہ وضو کی شرط نہ ٹائم کی کوئی شرط. آپ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کو 99 بیماری سے شفا دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ میں دین کی سمجھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سوال تو میرے بھائی آپ نے سن لیا. یہ زیادہ تر جو مریض ہوتا ہے یہ اسیب کا مریض ہوتا ہے، جس کو جن کا اثر ہوتا ہے. تو دم
اس کو کیا جائے یا اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ پڑھے. دوسرا یہ ہے کہ باقاعدہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے. پہلے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا جن کی نظر ہوتی ہے یا جن جو ہے اس کو یہ دونوں ایک ہی میں آتی ہیں. یہ ذرا علمی بات ہے، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو مختصراً سمجھاؤں گا تاکہ آپ کسی کے دھوکے میں نہ آ جائیں. اب ایسے مریضوں کو زیادہ تر لوگ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ کہے گا جی اس پر جادو کر دیا، اس پر جادو ہوا ہوا ہے. اب وہ شیطان بھی سن رہا ہے کہ اس نے ملا نے کہہ دیا کہ اس پر جادو ہوا ہوا ہے. اب وہ جو ملا کہے گا وہ کرے گا. تو وہ بولے گا اس کو جادو ہوا ہوا ہے اور اس کے کسی قریبی نے کیا ہوا ہے. عموماً جو ہوتا ہے نا، عموماً ایسے ہوتا ہے. بیچ میں مسئلہ اور ہوتا ہے، شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے. نہیں بن سکتا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل چہرہ مبارک ہے وہ نہیں بن سکتا. باقی اللہ نے اس کو قوت دی ہے، یہ بہت کچھ بن جاتا ہے. یہ کعبہ بھی بن کے گمراہ کر دیتا ہے، قرآن بن کے بھی سامنے آ جاتا ہے، بزرگ بھی بن کے آ جائے گا. صرف یہ نہیں بن سکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو چہرہ ہے وہ نہیں بنا سکتا. اب وہ اس کی بات تو سن رہا ہے. میں جو بیسک سمجھا رہا ہوں، یہ زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں یہ اسیبی کیس ہیں، جس کو جادو میں کنورٹ اس وقت ہوتا ہے جب ایک جادوگر بنا ہوا ہے پیر، لیکن وہ جادوگر ہے. وہ ایسے عمل کرواتا رہتا ہے علاج کی صورت میں جس سے وہ تکلیف بڑھتی جاتی. وہ جنات اس کو کیونکہ القاء کرتے ہیں، وہ اس کو ایسا ایسا علاج بتائے گا جس سے وہ قوت پکڑتا ہے. جو جن ہے یا جو پورا گروہ ہے وہ جس قوت سے وہ طاقت وہ جس چیز سے حاصل کرتے ہیں وہ معالج اس کو وہ عمل بتائے گا، کیونکہ وہ سنت سے ہٹا ہوا ہے. اب دیکھیں، ہمیں بھگانے کا طریقہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اذان کیا ہے؟ آپ سے نے فرمایا اذان جو ہے جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور بھاگتا ہے. ذرا غور کریے گا میرا بھائی. جن شیطان کی ہوا خارج ہوتی ہے جب اذان مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ بھاگ جاتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے. اب اذان کا آپ دم بھی کر سکتے ہیں. ایسے مریض کو جب آپ پڑھائی کرتے ہیں، جب اس میں شدت آتی ہے تو آپ ساری پڑھائی روکیں، اس کے سیدھے کان میں اذان دینا شروع کر دیں. بار بار اذان دیں، بلکہ دوہری اذان دیں جس میں 2 بار آتا ہے. جو بھائی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دوہری اذان کیا ہوتی ہے. اس سے اس کو شدت اور زیادہ ہوگی. وہ کوشش کرتا ہے بندے کو باتوں میں لگانے کی کہ ٹھہرو میری بات سنو، تمہاری چاچی نے اس پر کیا ہوا ہے. ہم نہیں کہتے تھے کہ مولوی نے پڑھائی دی تھی کہ وہ تمہارے سامنے آ جائے گا بندہ جس نے جادو کیا ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. یہ 100% غلط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پردے رکھتا ہے. جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے، مگر صلح کرانے میں جھوٹ بولا جائے تو اس کو ثواب ہوتا ہے. تو یہاں پر جھوٹ بول کے لڑائیاں کروانا، کیونکہ ہم اس معاملے کو جانتے نہیں ہیں. جو اس نے بولا یہ غیب کا معاملہ ہے، اسیب اس کو ہے، جن اس کو چمڑا ہے، بچپن سے چمڑ گیا، اسکول سے چمڑ گیا، گراؤنڈ میں چلی گئی، کوئی بھی جا کسی طریقے سے بھی اس کو اثر ہو گیا. اب اس کو جو پیشہ ور بیٹھے ہوئے ہیں وہ حساب لگائیں گے، کیا نام ہے تمہارا، ماں کا کیا نام ہے، یہ کرتے کرتے اچھا جی یہ تو تمہارے کسی قریبی نے اس پر جادو کیا. ہم نے بلیو کر لیا، اور اس کے بعد اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اس کو غلط لائن پہ چڑھا دیا، آپ یہ عمل کریں. آپ کیا کریں جی؟ یہ جی ایک گوشت کا ٹکڑا لیں، اس کے سرہانے کے نیچے رکھیں، اسے کے جسم پہ ملیں، اس کو جا کر قبرستان میں پھینکائیں، اس کو چیلوں کووں میں ڈال دیں. وہ اللہ کے بندو، میں نے اس لیے کہا نا کہ نبی کو پڑھا ہوتا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہوتا تو ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکتا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیل کو قتل کر دو، کوے کو قتل کر دو، کالے کتے کو قتل کر دو، سانپ بچھو کو مار دو، چھپکلی کو مار دو.
یہ حدیث ہے۔ اب چھپکلی اتنی خبیث چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثواب کا بتایا ہے، اس کو مارنے کے فضائل بتائے ہیں۔ انہی چیزوں پر یہ جادو کرتے ہیں، انہی سے تمہارا اثر یہ دلوا دیتے ہیں صدقے کی شکل بنا کر کہ جی آپ نے یہ گوشت جو ہے یہ چیلوں کو ڈال دینا، ہر اتوار کو آپ نے ڈالنا ہے اپنی چھت پر، یہ دریا میں ڈالنا ہے، یہ سارا تمہارا بیڑا گرک کر رہا ہے۔ یہ علاج یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ الٹا تمہیں بھتا، تمہارا بھتا ان کو جا رہا ہے۔ اب جس اتوار کو تم گوشت نہیں پھینکو گے اسی اتوار کو تکلیف زیادہ ہوگی، بھاگے جاؤ گے ملا کے پاس، وہ کہے گا آج آپ نے گوشت نہیں نہ پھینکا۔ اب آپ کے ہاتھ سے وہ اس نے اس بدماش کو مہینے واری لگوا دی کہ چاند کی فلاں ڈیٹ کو تم نے یہ ڈالنا ہے۔ یہ علاج نہیں ہے، یہ بتا خوری ہے بتا۔ وہ جن کہتا ہے ٹھیک ہے ماما تم نے اچھا کیا، جس دن اس کو چیز نہیں پہنچے گی اسی دن وہ تنگ کرے گا۔ اور نبی سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا سارا کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں شیطان سے، نطفے سے لے کر قبر تک سے ہماری رہنمائی فرما دی۔ اب جس بچی کا، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی میں اس کو سمیٹتا ہوں، کہ بچی کو جو بلیاں نظر آتی ہیں اس کو اسیبی اثر ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک جن بھی ہو سکتا ہے، پورا گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ دم ہے، اس کا علاج دم بھی ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین زبردست طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ نظر کے لیے، یعنی کہ جیسے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگی تو عامر کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، پھر اس کو ایک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تو اس کو پانی دو۔ سب سے پہلے یہ کیا کریں کہ جب کبھی کسی کے گھر میں ایسا مسئلہ شروع ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرے، کوئی گھر کا بندہ جو نماز روزے کا پابند ہو، طہارت استنجے کا خیال رکھتا ہو، وہ اپنا وضو پانی پورے وضو کرے ایک برتن کے اندر، پانی باہر نہ گرے، A to Z وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنا غسل کرے، غسل بغیر صابن کے کرے، سارے جسم کا حصہ مخفی ظاہری باطنی سارے حصے اچھے طریقے سے ملے۔ وضو کا پانی بھی اس برتن میں اکٹھا ہو گیا، غسل کا بھی پانی اس میں اکٹھا ہو گیا۔ اب وہ مریض اگر ڈالنے والا خود ڈال لے، ورنہ وہ بندہ اس کے اوپر ڈال دے، چاہے اس کی ماں چاہے اس کا، اگر جو بھی ہمارا اس میں ہے، جیسے اگر جوان بچی ہے ٹھیک ہے، اگر وہ اس میں ہوش میں ہے تو وہ خود ڈال لے گی، اگر نہیں تو اس کی ماں اس کو جا کے اس کے اوپر ڈال دے۔ 1 دن 2 دن 3 دن کریں گے، سب پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر اسیب بھی ہوگا انشاءاللہ اس عمل سے اللہ ٹھیک کر دے۔